محترم حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ انشاءاللہ بتلایا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے اپنے بدن کو حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک کر لیں، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں، اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ رو ہو کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر کی نماز کی نیت کریں۔ یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ظہر کا وقت ہے، ایسا نہیں۔ جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کی نیت کریں، اور اگر اس نیت کو زبان سے کہہ لیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اور انگوٹھے کانوں تک اٹھائیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں۔ اس وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے حلقے کے طور پر گٹے کو پکڑ لیا جائے، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رکھیں، اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ سے ثنا پڑھی جائے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد میں کوئی سورت یا 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھی جائے۔ قرات صاف صاف ہو اور صحیح ہو، اس میں جلد بازی بالکل نہ کی جائے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لیں، پیٹھ کو ایسا سیدھا رکھیں کہ اگر پیٹھ کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی نہ گرے، اور سر کو نہ نیچے کریں نہ اوپر کریں، بلکہ پیٹھ کے برابر میں سر کو رکھا جائے۔ ہاتھ پسلیوں سے بالکل الگ رہیں اور پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ پھر تسمیع کہتے ہوئے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ تحمید بھی کہی جائے، یعنی ربنا لک الحمد بھی کہا جائے۔ امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی صرف تحمید یعنی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اور اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، تو تسمیع بھی کہے گا اور تحمید بھی کہے گا۔ یعنی اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھی جائے۔ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رہے اور انگوٹھے کان کے مقابل میں رہیں۔
ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہیں تاکہ سب کے سینے قبلے کی طرف رہیں، کوہنیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے بالکل علیحدہ رہے، کوہنیاں زمین پر نہ بچھائی جائیں۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے، یہ تسبیح پڑھی جائے۔ پھر اس کے بعد میں سجدے سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جائیں۔ اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لیں اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد میں کوئی سورت اسی طریقے سے پڑھی جائے۔ امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش رہو۔ پھر اسی قاعدے سے رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ اور دوسرا سجدہ کیا جائے۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جایا جائے اور سیدھا پاؤں کھڑا رہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے یہ قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رہیں اور التحیات پڑھی جائے۔ اور جب اشہد ان لا الہ پر پہنچے تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ باندھ لے اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لے اور کلمے کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے کہ لا الہ، لا الہ پر انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی نیچے جھکا دیں اور اسی طرح اخیر تک حلقہ باندھے رکھیں۔ تشہد ختم ہونے کے بعد اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھی جائے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ پہلے داہنی طرف سلام پھیرا جائے، پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے۔ دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت ہو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت ہو، اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے۔ اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھی جائے بلکہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری اور چوتھی رکعت اگر نماز فرض ہے تو اس قاعدے سے، اور واجب یا سنت یا نفل ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہوں وہ دعائیں پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نمازوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔